السلام علیکم ویورز، ناظرین گرامی، آج ہے 13 دسمبر 2020 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور تہلکہ خیز خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھا کریں، بہت ہی زیادہ شاندار ویڈیو ہونے والی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ آج کا لائک ایم ہے 5000 لائکس کا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں اور پلیز لائک ایم پورا کر دیں۔ اب ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ کشمیر سیکٹر میں بھارتی اشتعال انگیز فائرنگ کے جواب میں پاکستان نے 10 فوجی ہلاک کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان فوج کے میڈیا ونگ کے مطابق آزاد کشمیر جموں و کشمیر کے متعدد علاقوں میں کنٹرول لائن کے آر پار سے بھارتی فوجیوں کی فائرنگ میں سے 4 شہری اور پاک فوج کا ایک جوان شہید ہوا ہے، جبکہ پاکستان آرمی کی جوابی کارروائی میں بھارتی بنکرز کی تباہی کے ساتھ 10 بھارتی فوجی اور ایک BSF کا جوان ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ISPR کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے اشتعال انگیز فائرنگ کے جواب میں پاکستان فوج کے مناسب جواب میں ہندوستان فوج کو بھاری فوجی اور دفاعی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی اخبار ہندو جیسے بھارتی میڈیا کی طرف سے بھارتی پریس کی روایتی کذب بیانی اور حسب معمول جھوٹی رپورٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندو کے مطابق بھارت کے 6 شہری، 3 فوجی اور ایک بارڈر سیکیورٹی فورس سپاہی سمیت 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارتی فوج کے مطابق گزشتہ چند روز سے پاکستانی فوج کی فائرنگ سے مقبوضہ کشمیر کے 4 اضلاع میں 20 سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کے چیئرمین شہریار خان افریدی نے بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ ہندوستان بزدل فوج کنٹرول لائن کے پار شہریوں کی آبادی کو ہدف بنا رہی ہے۔ عام شہریوں کو نشانہ بنانا جنگی جرائم میں شامل ہے۔ ہندوستانی فوج نے جن علاقوں کو نشانہ بنایا ان میں وادی نیلم کے نیکرون، کیل شارڈا، دودریال، شاہکوٹ، جوڑا، نوسری سیکٹر، وادی علیپا کے ڈڈنا منڈل اور کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چھم اور پانڈو سیکٹر اور آدی باغ کے پیر کانتی، سانک، حاجی پیر، بیڈوری اور کیلر سیکٹر شامل ہیں۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس اشتعال انگیزی کے جواب میں پاک فوج نے بھارتی فوج کو زبردست جواب دیا اور ان بھارتی پوسٹوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا جن سے بے گناہ شہریوں پر فائرنگ کی گئی تھی۔ پاکستانی فوج کی اس جوابی کارروائی سے بھارت کو جو شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے اسے بھارتی میڈیا نے قبول کیا ہے، لیکن ہندوستان کو ہونے والے جانی اور دفاعی نقصانات دراصل بھارت کی طرف سے تسلیم کیے جانے نقصان سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک ٹویٹ میں آزاد جموں و کشمیر کے صدر مسعود خان نے بھارتی فائرنگ سے ہونے والی شہری ہلاکتوں کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے لکھا، غیر مسلح شہریوں خصوصاً خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا ظلم کی انتہا ہے اور یہ بھارتی فوج کے مجرمانہ سلوک کی عکاسی کرتی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ امریکی بمبار طیاروں کی مڈل ایسٹ میں اڑان، ایران کو دھمکانے کے لیے جنگی طیارے میدان میں عالمی منظرنامہ بدلنے کا منتظر۔ گزشتہ روز امریکہ کے 2 بمبار BH-52 امریکہ سے اڑے اور مشرق وسطیٰ تک چلے آئے۔ جہازوں کی گھن گرج نے خطے کی فضا کو انگڑائی لینے پر مجبور کر دیا۔ ان جنگی طیاروں کی خلاف توقع اور ایمرجنسی میں مشرق وسطیٰ کی طرف اڑان سے متعلق امریکی آفیشلز کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ جنگی طیارے ایران کو روکنے اور یہ پیغام دینے کے لیے بھیجے تھے کہ خبردار کچھ مت کرنا، ہم یہاں موجود ہیں۔ اب 1 مہینے کے اندر مشرق وسطیٰ میں امریکی جنگی طیاروں کی 2 بار اڑان نظر میں آئی ہے، جبکہ عراق اور افغانستان میں موجود امریکی فوج کو واپسی کا حکم نامہ مل چکا ہے۔ یعنی ایک طرف امریکہ ساری جنگوں کے چیپٹرز کلوز کر
کے گھر جانا چاہتا ہے اور دوسری طرف اس کے ایکشن کسی اور ملک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تیار کھڑے نظر آتے ہیں۔ امریکہ کے یہ جنگی طیارے جنہوں نے مشرق وسطیٰ میں اڑان بھری ہے، یہ دور تک مار کرنے والے میزائل سے لیس تھے اور ان میں نیوکلیئر ہتھیار چلانے کی بھی سکت ہے۔ یہ کسی بھی فائٹر جیٹ سے زیادہ طاقتور ہیں اور جنگی میدان میں پانسا پلٹنے کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ طیارے دنیا کا آدھا سفر بغیر رکے ایک ہی اڑان میں طے کر سکتے ہیں۔ دراصل امریکہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ایران سے خوفزدہ ہے، کہیں وہ ڈاکٹر محسن فخری زادہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے براہ راست امریکہ پر حملہ نہ کر دے یا پھر اس کے کسی اتحادی ملک کو اپنا نشانہ نہ بنا لے۔ اس غیر یقینی اور غیر محفوظ ہونے کے وہم نے امریکیوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور وہ بمبار طیاروں کو مشرق وسطیٰ کا چکر لگانے کا کہہ رہا ہے۔ اگرچہ محسن فخری زادہ کے قتل کا الزام ایران نے اسرائیل پر لگایا ہوا ہے اور اس کا ممکنہ اٹیک بھی اسرائیل پر ہی ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ خام خواہ ڈرا ہوا ہے اور اس چکر میں کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھے گا۔ جہاں ایک طرف روس جنگ کے لیے پر توڑ رہا ہے اور وہاں امریکہ بھی مشرق وسطیٰ میں اپنی موجودگی یقینی بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ تاہم ایران نے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کی کسی قسم کی دھمکی نہیں دی، یہاں تک کہ اسرائیل پر بھی نہیں۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ اب عالمی نظرنامہ کب تک تبدیل ہوتا ہے اور ایران اور روس کے ساتھ بیک وقت پنگا لینے والا امریکہ اب کس کروٹ بیٹھے گا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ امریکی فوجیوں کا جدید ہتھیاروں سے لیس قافلہ شام میں داخل۔ مختلف قسم کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس قافلہ عراق سے شام کے شمال میں داخل ہو چکا ہے۔ رشیا ٹوڈے کے رپورٹ کے مطابق فوجی ٹرکوں، ٹینکوں اور توپوں کے مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس امریکی دہشت گردوں کا ایک قافلہ اتوار کے روز عراق سے الولید گزرگاہ سے شمال مشرقی شام میں داخل ہوا ہے۔ غاصب امریکی فوج کا دعویٰ ہے کہ وہ عالمی اتحاد کے دائرے میں دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے، جبکہ وہ کرد ڈیموکریٹک فورس کے ساتھ تعاون کر کے تیل کی لوٹ مار کرنے کی غرض سے شام کے تیل سے مالا مال علاقوں پر قبضہ کر رہی ہے اور اسی غرض سے گزشتہ چند ماہ کے دوران جنگی ساز و سامان سے لدے ہزاروں امریکی فوجی ٹرک شام کے تیل سے مالا مال علاقوں میں پہنچائے گئے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف مہم کے بہانے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی غیر قانونی فوجی موجودگی ایسی حالت میں جاری ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حکومت کے آغاز میں ہی اعلان کیا تھا کہ امریکہ اس شام میں مختلف دہشت گرد گروہ من جملہ داعش کے قیام کا باعث ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے حال ہی میں امریکی حکومت کو جرمن نازی حکومت کی مانند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ شام کا تیل چوری کر رہا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ یمنی ایئرپورٹ اور رہائشی علاقوں پر سعودی اتحاد کی بمباری جاری ہے۔ سعودی اتحاد کے لڑاکا طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں پر ایک بار پھر بمباری کی ہے۔ ابلاغ نیوز نے المسیرہ ٹیلی ویژن کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد کے لڑاکا طیاروں نے اتوار کی رات گئے صوبہ معرب شہر مدغل، صوبہ صنعاء کے شہر نہم اور صوبہ سادہ کے شہر منبع کو اپنے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ سعودی اتحاد کے لڑاکا طیاروں نے پچھلے چند روز کے دوران کئی بار یمن کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ دوسری جانب صنعاء کے ایئرپورٹ منیجر نے کہا ہے کہ سعودی جنگی اتحاد حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے اس ایئرپورٹ پر حالیہ بمباری کی ناکام توجہ کی کوشش کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہا ہے۔ در اثنا یمن کی عوام تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ صنعاء ایئرپورٹ مکمل طور پر شہری ایئرپورٹ ہے، لیکن جارے سعودی اتحاد کی ناکہ بندی کی وجہ سے اس کی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ خبردار امریکی اب چین نہیں آ سکتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بیجنگ نے واشنگٹن کے منہ پر تھپڑ رسید کیا ہے، کیونکہ بہت ہی شدت کے ساتھ اور جارحانہ انداز میں اقدامات کرتے ہوئے چین نے امریکیوں کے ویزوں پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ کلچرل ایکسچینج پروگرام اور چائنیز کمپنیوں کی شیئرنگ پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے چین
چین کی کمیونسٹ پارٹی ممبرز اور ان کے فیملی ممبرز کے لیے ویزا پابندی عائد کر دی تھی۔ اب اس کے رد عمل کے طور پر چین نے اتنے سارے اقدامات کر ڈالے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ایسی لابیاں موجود ہیں جو چین اور امریکہ کے تعلقات بگاڑنے اور انہیں آمنے سامنے لانے کے لیے متحرک ہیں، اور انہی کی اما پر اس قسم کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ حالیہ اقدامات سے قبل بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو کئی مقامات پر ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی ہے، جن میں سے ہواوے فون کمپنی اور ٹک ٹاک ایپ پر بندی سر فہرست ہے، جبکہ امریکہ نے چین کی 8 دیگر کمپنیوں پر بھی واشنگٹن میں کام کرنے پر بندیاں عائد کر دی ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ کم جونگ ان اور ان کی نگرانی میں شمالی کوریا کا جدید راکٹ لانچر کا تجربہ۔ شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ روز کا میزائلی تجربہ در حقیقت ملٹیپل راکٹ لانچر کا تجربہ تھا جو اس ملک کے رہنما کی نگرانی میں کیا گیا۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ میں کہا ہے کہ صدر کم جونگ ان نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عظیم اور غیر معمولی سسٹم مقامی سائنسدانوں نے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ راکٹ لانچر بنانے والے ہی شمالی کوریا کا حقیقی سرمایہ ہیں۔ کم جونگ ان نے تاکید کی کہ جدید اسٹریٹجک ہتھیاروں کی توسیع کا مقصد دشمن کے خطرات اور دباؤ کو کم کرنے کے لیے ہے، اور یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران یہ شمالی کوریا کا 7واں میزائل تجربہ تھا۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے نئے میزائلی تجربات کے جنوبی کوریا کو امریکہ سے اسلحہ درآمد کرنے کے لیے روکا تھا۔ اور اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ ایران شمالی کوریا کے ساتھ اقتصادی تعلقات میں توسیع کی تجویز کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی ریجانی نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے امریکہ کے یک طرفہ مطالبات کے مقابلے میں دانشمندانہ فیصلہ کیا اور اس پر عمل کیا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر علی ریجانی نے کہا ہے کہ ہم امریکیوں کی نیت شمالی کوریا کے ساتھ ایک صحیح معاہدہ یا معاملہ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ شمالی کوریا کو نہتھا کر دیں اور پھر اس پر دباؤ ڈالیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی ریجانی نے دونوں ملکوں کے وسیع اور دوستانہ تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران شمالی کوریا کے ساتھ اقتصادی تعلقات میں توسیع کی تجویز کا خیر مقدم کرتا ہے اور تجارتی میدانوں میں دونوں ملکوں کی توانائیوں سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور شمالی کوریا سے ممالک پر امریکہ کا بہت زیادہ دباؤ ہے اور بندیاں عائد کر رہا ہے۔ ایران اور شمالی کوریا کو چاہیے کہ تمام میدانوں میں، خاص کر اقتصادی میدانوں میں مل کر کام کرنا چاہیے۔ جنوبی قراباغ کی فتح پر پورے آذربائیجان میں شاندار جشن، ترک صدر رجب طیب اردوان کی شرکت۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آرمینیا کو آذربائیجان کے ہاتھوں شکست کے بعد باکو میں شاندار منعقدہ تقریب میں شرکت کی ہے۔ آذربائیجان کے ہزاروں عوام نے ترک صدر کے قافلے کا فقید المثال استقبال کیا۔ تقریب میں آرمینیا کی فوج سے قبضے میں لیے گئے اسلحے کی بھی نمائش کی گئی۔ AFP کے مطابق فوجی پریڈ میں ترک ڈرون کو خصوصی توجہ حاصل رہی، جسے ترکی کے میڈیا نے کہا ہے کہ اس ڈرون نے قراباغ کی جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ اردوغان نے تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ آج ہم یہاں شاندار فتح منانے کے لیے موجود ہیں۔ سیاسی اور فوجی علاقوں میں اب سے کئی محاذوں پر جدوجہد جاری رہے گی۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی فوجی پریڈ میں پیش کیے جائیں گے۔ اردوغان نے کہا ہے کہ آذربائیجان نے اپنی زمین بچائی اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جدوجہد ختم ہو گئی۔ صدر رجب طیب اردوغان نے باکو میں جشن فتح میں فوجی پریڈ سے خطاب میں کہا ہے کہ ترکی اور آذربائیجان نے ہر طرح کی مشکلات کا کندھے سے کندھا ملا کر سامنا کیا اور انشاءاللہ اپنے اتحاد سے ایک کامیابی سے دوسری کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے رہیں گے۔ اس موقع پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا ہے کہ اردوغان کی موجودگی سے دنیا بھر کو یہ پیغام جاتا ہے کہ ترکی اور آذربائیجان کی دوستی ناقابل شکست
شکست ہے۔ پریڈ میں ترک فوج کی ایک کمانڈو یونٹ بھی موجود تھی۔ دریں اثنا آذربائیجان کے صدر نے اپنے ترک ہم منصب کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ ادھر باکو میں عوام کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ باکو میں عوام صدر رجب طیب اردگان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ صدر رجب طیب اردگان کا قافلہ جہاں سے بھی گزرا وہاں لوگوں نے پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ سڑک کے دونوں کناروں پر لوگوں کی بڑی تعداد صدر اردگان کو دیکھنے کے لیے پہلے سے ہی موجود تھی۔